بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 7ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے ہوا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ آپ نے کہا تھا اپنی امت کے لوگوں سے کہ وہ آپ کی عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول، اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں تو ہر طرح کی اس طرح کی شرک سے پاک ہوں، اور اصل تو عبادت کے لائق آپ کی ذات عالی ہے۔ پھر آگے ان تعذبہم فإنہم عبادک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے آپ چاہیں تو آپ کو اپنے بندوں پر پورا اختیار ہے کہ ان کی اس حرکت اور اس جرم پر ان کو عذاب دیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں تو أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے رہے اور یہ الفاظ زبان سے کہتے رہے اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، آپ عذاب دیں گے آپ کے بندے ہیں، آپ معاف کر دیں گے تو آپ کریم ہیں۔ یہ آیت بھی پڑھتے رہے اور زبان سے یہ الفاظ کہتے رہے اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان قریب ہم آپ کو آپ کی امت کی طرف سے خوش کر دیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی امت کی طرف سے فکر مند رہا کرتے تھے کہ میری امت کسی طرح اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ ہر موقع کی مناسبت سے جو سنتیں ہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا لائے و دین ہے، آپ کی تربیت ہے، تعلیم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہے۔ پھر آگے سورۃ الانعام ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اور تقریباً تمام سورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اور جس ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف آ جائے کہ وہ ہے کتنی عظیم ذات، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، والذی خلقکم من طین، انسانوں کو پیدا کیا مٹی سے، وہو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پوشیدہ ہو یا ظاہر میں ہو، چھپی بھی ہو کہ کہیں بھی ہو، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بالخصوص صورتوں کے آغاز میں اپنا تعارف کراتے ہیں تاکہ بندوں کو صحیح معنوں میں اپنے اللہ کا تعارف تو ہو کہ وہ ہے کتنی زبردست قسم کی ذات۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کفار تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور آپ سے مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نہ اتر جائے یا کوئی آسمان سے تحریر لکھوا کر لے کر آئیں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، گزشتہ قوموں میں جو انبیاء علیہم السلام آئے ان لوگوں میں بھی کچھ بد نصیب قسم کے لوگ تھے جو انبیاء علیہم السلام کو ستایا بھی کرتے تھے اور ان سے اس طرح کے مطالبے بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ بد نصیب لوگ ہیں، اور جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس طرح کے سوالات اور اعتراضات نہیں آتے، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں سچی طلب ہو تو وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، ایک دم سے وہ پیغام ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور وہ ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ تعالی نے تسلی دی ہے کہ آپ ان کی جھٹلانے کی فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ،
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ نفع نقصان کے مالک یہ اللہ ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ عقیدہ آ گیا تو اس عقیدے کی برکت سے اس کے حوصلے بڑے بلند ہو جائیں گے، وہ مایوسی اور نا امیدی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، کہیں گا اللہ کی طرف سے ہے، اور کبھی اگر اس کی طرف میں کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف آ گئی تب بھی کہے گا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ نفع اور نقصان کا جو عقیدہ ہے، اس آیت میں وہ عقیدہ اور وہ ذہنیت دی جا رہی ہے کہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بٹھاؤ کہ ہر کام، ہر چیز، ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس فیصلے میں میرے حق میں بہتری ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ زبردست ذات ہے اپنے بندوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار اور مشرکین کی دوبارہ بےہودہ کلمات اور ان کی طرف سے مختلف قسم کے سوالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ چلتا ہوا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ پریشانیوں اور تکلیفوں کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رجوع اللہ کرو، یعنی تکلیف آئے، بیماری آئے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بندے کا رجوع اللہ بڑھ جائے، یعنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے آہ وزاری و گریہ وزاری اور توبہ اور استغفار کر کر اللہ سے رشتے کو جوڑے۔ گزشتہ قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی عذاب اور تکالیف کو بھیجا، لیکن جب ان پر تکلیف اور عذابیں آ چکی تب انہوں نے آنے کے بعد چاہا کہ اب ہم اللہ سے معافیاں مانگیں، لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے یا کسی کی موت کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد معافی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ زندگی ہے، مہلت ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم دل سے اللہ کے سامنے آہ وزاری کریں گے تو ہمارا یہ آہ وزاری کرنا اللہ کے سامنے روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اس پر اللہ کی طرف سے مہربانی کے فیصلے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کی فراوانی اور اپنی مال و جائیداد میں کثرت دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا کوئی محبوب ہوں یا میں اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہوں، جب بھی میرے ساتھ اللہ کے بڑے انعامات ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں اور مہلت دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی ڈھیل اور مہلت کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا میرے ساتھ کوئی رعایت والا معاملہ ہے۔ رعایت والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کی پکڑ اچانک سے آتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، وہ اللہ کی نعمتوں میں بڑے ناز اور نخرے سے مزے کر رہے تھے کہ بھول چکے تھے کہ اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ اخذناہم بغتۃ، اچانک سے اللہ کی پکڑ آئی اور پھر ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ نعمتوں میں ہے اور گنہگار بھی ہے، یعنی اللہ کے انعامات بھی اس پر خوب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نافرمانیاں ہیں، بجائے یہ کہ شکر ہونا چاہیے تھا اللہ کی فرما برداری، تو سمجھ لو استدراج ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ یہ استدراج ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ایک دم سے اس کی رسی کھینچے گی اور اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، تو اس قوم کے مزاج میں اعتدال، میانہ روی، تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ یعنی جب کسی قوم یا کسی گھرانے کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری چاہتے ہیں تو ان کے مزاجوں میں اعتدال، میانہ روی اور پرہیزگاری اور تقوی ہوتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو برائی کا ارادہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی طبیعتوں میں خیانت، دھوکہ اور بدعمالیوں کے باوجود خوشیاں، یعنی ایک تو نافرمانیاں اور پھر ان نافرمانیوں میں خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اطراتے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے قریب اور بڑی خطرے کی کیفیت ہے۔ پھر آگے مشرکین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کے قریب جو یہ کمزور ایمان والے لوگ بیٹھتے ہیں، غرباء، فقراء، صحابہ، ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیں تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ یعنی وہ اپنی مالداری اور اپنا تکبر اور اپنی بڑائی چاہتے تھے کہ ہم کمزوروں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ ان کے اندر بڑائی اور تکبر تھا۔
اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ جو مخلص لوگ ہیں آپ کے صحابہ اگرچہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں لیکن آپ کے سچے وفادار ہیں، آپ کبھی بھی ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا. آپ ان کافروں کے کہنے پر کبھی بھی ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا، بلکہ سچے مخلص سچے وفادار یہی صحابہ ہیں. اگرچہ مالی لحاظ سے یہ غربت میں ہیں لیکن اصل وفادار اور اللہ کے سچے عاشق یہی لوگ ہیں. تو بعض دفعہ انسان کے پاس دولت تھوڑی سی آ جائے تو وہ دولت کے نشے میں اس کے اندر اتنا تکبر اور غرور آ جاتا ہے کہ وہ کمزوروں کو، غرباء کو، فقراء کو اپنے قریب دیکھنا اور آتا وہ اپنے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، بٹھانا اور کھلانا پسند نہیں کرتا، کھانے کے دسترخوان پر غرباء کو بٹھانا اور کھلانا پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے زاہد بن حرام، دیہاتی صحابی تھے اور رنگ و شکل کے لحاظ سے بھی اتنے خوبصورت نہ تھے. ایک موقع پر یہ مدینہ کے بازار میں اپنے گاؤں و دیہات سے کچھ سبزی لا کر بیچ رہے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے غلام الزاہر بن حرام کچھ سامان بیچ رہے ہیں. آپ نے ان کے پیچھے سے جا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا من یشتری ھذا الغلام، محبت سے فرمایا کہ بھائی اس غلام کو کون خریدے گا. حضرت زاہد بن حرام کو محسوس ہو گیا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ اپنی کمر آپ کے سینے سے ملنے لگے، یعنی محبت میں اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی کمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو بہت بے قیمت ہوں، میری تو کوئی قیمت نہیں لگے گی، میں تو بہت بے قیمت ہوں، ایک دیہاتی ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، میری کیا قیمت لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ظاہر، دنیا والوں کی نظریں میں تیری قیمت نہیں لیکن اللہ کے ہاں تو بہت اعلیٰ قیمت کا ہے، اللہ کے ہاں تیرا بڑا اونچا مقام ہے. اگرچہ تیرا ظاہری حسن و جمال تیرے پاس نہیں، دولت تیرے پاس نہیں، رہن سہن تیرا اتنا خاص نہیں، لیکن ایمان اور اعمال کے لحاظ سے تو بڑا اونچا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ظاہری وضاحت کو دیکھ کر ہم قیمت لگاتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو ایمان اور اعمال پر قیمت لگا کرتی ہے، اسی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب آتے ہیں اور جو عذاب آتے ہیں اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. قوموں پر جو عذاب آتے ہیں کبھی آسمان سے یعنی اوپر سے آتے ہیں عذاب، یعنی بارشیں ہوتی ہیں اور پتھر بھی برسے جیسے قوم لوط پر، اور اسی طرح نیچے سے بھی عذاب آتے ہیں یعنی زمینیں پھٹ جاتی ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب کی ایک شکل اور بیان فرما رہے ہیں او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کبھی کبھی گناہوں کی نوست سے اور گناہوں کی وجہ سے آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے. باہمی نفرت، باہمی عداوت، باہمی جھگڑے، بھائی بھائی کے دست و گریبان ہوا ہوا ہے، خاندان آپس میں ٹوٹ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک گھر میں ایک چھت کے تلے رہنے والے بہن بھائی ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم چلتا ہے اس آیت کے مضمون سے کہ یہ آپس کی اس قدر کی نفرتیں یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے. اور یہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانیاں ہوں. تو جب اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ ہمارے درمیان رائج ہوں گے تو پھر اس طرح کی محبت نفرتیں ہوں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ ایسی مجلس میں مت جایا کرو جس مجلس میں اللہ کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہو، اللہ کے دین کی مذاق اڑایا جاتا ہو، گناہوں کا تذکرہ ہو، جیسے کہ شادی بیاہوں کی وہ تقاریب جس میں کھلم کھلا گناہ ہوتے ہیں. اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ ایسی محفلوں میں، ایسی گیدرنگوں میں، ایسی تقاریب میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرما رہے ہیں فلا تقعد بعد الذکر واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. کہیں تمہیں شیطان بھلا نہ دے اور تم کہیں ایسے لوگوں میں نہ بجا بیٹھو جو ظالمین ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کا نام آزر تھا، بت پرست تھے اور بت بنایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے تک ان کو سمجھاتے رہے، لیکن دیکھا جب وہ مانتے نہیں تو اپنے والد سے بھی برات کا اعلان کیا کہ ابا میں آپ سے بری ہوں، آپ کے اس عمل سے میں بری ہوں. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کے پہلو اور مختلف قسم کے انداز اختیار فرمائے. اپنی قوم سے کہا یہ میری قوم کے لوگوں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا،
جب رات کو دیکھی، رات کو ستارے دیکھے اور کہا اے قوم کے لوگوں تم ان ستاروں کو معبود کہتے ہو، کہ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں کہ یہ تو غروب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، رب تو وہ ہو جو ہمیشہ رہے۔ پھر چاند کی طرف دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ھذا ربی، یہ چاند میرا رب ہے، فلما افلا، یہ چاند کیسے میرا رب ہوگا۔ پھر اسی طرح سورج کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور کہا کہ میرا پروردگار اور میں تو اسی اللہ کی عبادت کو جاتا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اس طرح ایک انداز اختیار فرمایا کہ کہیں کسی طرح یہ قوم کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ چاند، سورج، ستارے اور یہ بت مٹی کے بنے ہوئے یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر فرما رہے ہیں اور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو مبارک برکت والی کتاب ہے، یعنی جس کی زندگی میں قرآن کریم ہو اور قرآن کریم سے اس کی زندگی جڑی بھی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، قرآن کریم میں یہ مضامین کو وہ سنتا ہو، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، تو اس آیت سے معلوم چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں لے کر آتے ہیں، اس کی زندگی سے بیماریاں، پریشانیاں چلی جاتی ہیں، قرآن کریم کی برکتیں اور قرآن کریم کے انوارات اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو سمجھا رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے، پھر وہ بیج زمین کو پھاڑتا ہوا اوپر نکلتا ہے، یعنی چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر اس پودے سے مختلف قسم کے پھل نکلا کرتے ہیں، مختلف قسم کے خوشبودار پھول نکلا کرتے ہیں۔ یہ ساری جو قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ساری چیزوں کا اس طرح پیدا ہونا، نکلنا، اور اس طرح پھولوں کا خوشبودار ہونا اور مختلف رنگوں کا ہونا اور پھلوں کا مختلف رنگ ذائقے کا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے کہ وہ ذات ہے جو ان پھولوں میں خوشبو ڈالتی ہے، وہ ذات ہے، کوئی ذات ہے جو ان پھلوں میں ذائقہ ڈالتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو یہاں پہ اس انداز میں سمجھایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معبودان باطلہ، یعنی جو لوگ بت پرست ہیں ان کے معبودوں کو گالی مت دو، کیونکہ جب تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو یقیناً وہ معبودات حق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی گستاخی کریں گے۔ اس نے فرمایا کہ کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے، یعنی کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو، نتیجے میں وہ بھی تمہارے والد کو گالی دے گا، یعنی ایسا کام کرنا کہ جس سے نتیجے میں وہ بھی برا کام کرے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں مشرکین کا مطالبہ تھا کہ آپ کی بات ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے، 8ویں پارے کے آغاز میں، کہ جب تک کہ فرشتہ آ کر ہم سے یہ نہ کہے یا کوئی مردہ زندہ ہو کر ہم سے بولے۔ اس طرح کے مطالبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ بہانے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت یہ ایک ایسا منصب ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نبوت اور رسالت عطا فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کا قرآن کریم میں اعلان فرما کر یہ فرمایا کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں یہ سب وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی بنایا تھا۔ اس آیت سے یہ معلوم چلا کہ چند لوگ مل کر اگر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، یہ نبی والے کام کرے گا، تو یہ کسی کو اختیار نہیں، نبوت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کا سینہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ اور جب کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکام پر اس کو چلنے میں مزہ آتا ہے، اس کے دل میں سوال نہیں آتے، وہ یہ نہیں پوچھتا یہ شریعت کا یہ حکم ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، جیسے کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے
وہ شریعت کے ہر حکم کے بارے میں لاجک پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے۔ یہ انہی لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے جن کا سینہ اسلام کے لیے کھلا نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے، ان سب کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا تھا، اس لیے زبان پر کبھی بھی ان کے دل و دماغ میں شبہ، اعتراض، سوالات نہیں آئے۔ صحابہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں کریں، اللہ نے ایسا کیوں کرنے کا کہا ہے، اسلام کا یہ حکم کیوں ہے، اس کی لاجک بتائیں۔ یہ صرف سوالات انہی کے دماغ میں آتے ہیں جن کا سینہ اسلام کے لیے کھلا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا نہ ہو اس کے لیے اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کسی سے کہا جائے کہ آسمان پر چڑھ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر سینہ اسلام کے لیے کھل گیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، بہت ساری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیجئے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جب کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے تو اس کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کا دل اس دنیا کی گھر میں کم لگتا ہے، اور اس کا دل آخرت کی طرف زیادہ چاہتا ہے، اس کے دل میں جنت کا شوق ہوتا ہے، اور وہ موت کی تیاریاں کیا کرتا ہے ہر وقت۔